فغسلو غسل سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہے دھونا، اور جب 2 قطرے بہہ جائیں گے ہر جگہ سے تو یہ کہا جائے گا کہ دھل گیا، اس سے کم میں نہیں دھلے گا۔ تو 2 قطرے ہر جگہ سے بہہ جائیں تو دھلنا کہا جائے گا۔ اس میں آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جب 6 قطرے بہہ گئے تو 3 بار دھلنے کی سنت بھی ادا ہو گئی۔ مزید یہ کہ وضو جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو فغسلو فرمایا کہ دھو، تو پہلی بات تو دھلے گا جب آپ پانی بہاؤ گے، ایک چیز ہو گئی۔ دوسری چیز یہ کہ آپ کے جسم پر کوئی ایسی چیز لگی ہوئی نہ ہو، چپکی ہوئی نہ ہو کہ پانی اس کے پہنچنے کی راہ میں رکاوٹ بنے۔ تو اگر سے اب آپ پانی بہا بھی لو پھر بھی فغسلو پہ عمل ہوگا نہیں ہوگا، اس لیے کہ پانی جو ہے اس کے نیچے نہیں پہنچ رہا، تو کوئی ایسی چیز لگی ہوئی ہو جو خشک ہو کر اپنا جسم بنا لے اور چپکی رہے اور اس کے نیچے پانی نہ پہنچے تو وضو نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے انگوٹھیاں اور چھلے لوگ پہن لیتے ہیں، تو اب وہ پانی تو بہا رہا ہے اور وہ سخت تنگ ہوتے ہیں، تو اب پانی بہا رہا ہے لیکن اس کے نیچے سے تو پانی نہیں بہہ رہا نا، تو فغسلو دیکھا جائے تو فغسلو ہو رہا ہے کہ پانی بہہ رہا ہے، لیکن جس جگہ پر پانی پہنچانا تھا وہاں تو نہیں پہنچا ہے، معنی ہے ایک رکاوٹ ہے، لہٰذا ایسے سخت چھلے اور انگوٹھیوں کو اتار کر دھونا فرض ہوگا، تبھی فغسلو پر عمل ہوگا۔ اور اگر ڈھیلے ڈھالے ہیں تو چلیں جی اس کو تھوڑا سا ہلائیں اور دیکھ لیں کہ بھئی پانی اگر بہہ گیا ہے تو اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، تب ہی فغسلو پر عمل ہوگا۔ اور وضو کامل کب ہوگا کہ فغسلو اس وقت ہم کہیں کہ باوضو ہو گیا کہ درمیان میں وضو توڑنے والی کوئی چیز بھی نہ پائی جائے، لہٰذا کلی کر رہا تھا، منہ تو دھو لیا، اس کے بعد جو ہے نا تھوک پھینکا تو پتہ چلا کہ تھوک میں خون آ رہا ہے اور خون بھی اتنا ہے کہ تھوک پر غالب ہے، تو اب اگر دوسرے اعضاء دھو لے گا تو کیا وضو ہو جائے گا؟ نہیں، بلکہ جو اعضاء دھوئے تھے وہ بھی بے دھلے ہو گئے، تو درمیان میں کوئی ایسی چیز نہ پائی جائے جو وضو کو توڑنے والی ہو، تب ہی وضو کامل ہوگا۔ پھر فغسلو کے بعد فرمایا وجوہکم، وجوہن جو ہے وجہن کی جمع ہے، وجہن کا مطلب ہوتا ہے چہرہ، اور اس کو وجہ، اس علاقے کو وجہن اس لیے کہتے ہیں، وجہ کا مطلب ہوتا ہے یہ مواجہت سے نکلا ہے، اور مواجہت کا مطلب ہوتا ہے سامنا کرنا، تو چونکہ اس حصے کے ساتھ آدمی دوسرے آدمی کا سامنا کرتا ہے اس لیے اس علاقے کو وجہن کہتے ہیں، وجہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی وجہ اس کو دھونے کا حکم دیا ہے تو کتنا دھونے کا حکم دیا ہے؟ تو اب یہ اس پورے ایریا کے ساتھ جو ہے وہ انسان فیس کرتا ہے سامنے کو، لہٰذا فقہاء نے فرمایا کہ جہاں سے عادتاً بال جمنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر یہ ٹھوڑی تک، یہ اس کی لمبائی ہے، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک اس کی چوڑائی ہے، لہٰذا یہ پورا جو دائرہ بنے گا یہاں تک، یہ پوری گولائی جو ہے یہ ہے چہرہ، یہ ہے چہرہ، اس سے ہم کر رہے ہیں سامنا، اور جس چیز سے سامنا کریں گے اس کو دھونا ضروری ہے۔ آپ کہیں گے کان سے بھی تو سامنا ہو رہا ہے، کان بھی تو نظر آتا ہے، حضور نے فرمایا الاذنان من الراس، کہ یہ کان تو سروں کا حصہ ہے، تو یہ چہرہ نہیں ہے، آپ سمجھ گئے؟ تو یہ اتنا۔ اب اس میں سوال یہ ہے کہ جب چہرہ دھونا فرض ہے اور اتنا ایریا دھونا فرض ہے، اس پر آپ کو 2 بوند پانی ہر جگہ سے بہانا ضروری ہے، تو جب آپ پہلی بات تو یہ کہ ہر جگہ پانی بہانا ضروری ہے، تو یہاں سے یہاں تک چہرہ ہے تو ہم کہاں پانی ڈالنا چاہیے؟ ہمیں یہاں سے پانی ڈالنا شروع کرنا چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ یہاں مارتے ہیں، یہاں آنکھوں کے پاس، اور اس طرف جو ہے وہ گیلا ہاتھ پھیر رہے ہوتے ہیں، تو گیلا ہاتھ پھیرنا یہ مسح کرنا کہلاتا ہے، دھونا نہیں کہلاتا، گیلا پن پہنچانا کہلاتا ہے۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ فغسلو، پانی بہاؤ، ومسحو نہیں فرمایا، سر کے لیے فرمایا ومسحو، گیلا ہاتھ پھیر لو، تو گیلا ہاتھ یہاں پھیرنا ہے اور باقی یہاں پانی بہانے کا حکم فرمایا ہے۔ اب جہاں پانی بہانے کا حکم فرمایا وہاں اگر تری پہنچائیں گے تو بہنے پر عمل ہوگا، جب نہیں ہوگا تو فرض ہی پورا نہ ہوا اور وضو نہیں ہوگا، لہٰذا اس میں ہم بد احتیاطی کرتے ہیں، ہمیں یہاں سے پانی ڈالنا چاہیے، یہاں سے پانی ڈالیں، اس طرف باقاعدہ پانی اچھے طرح سے ڈالنے کی ضرورت ہے تاکہ بہہ جائے۔ اب ایک چیز ہے بالوں کو دھونا ہے یا جلد کو دھونا ہے،
تو سیدھی سی بات ہے وجہن کے لفظ ہی میں اس کا جواب موجود ہے. اس سے آپ کو فقہا کی محنت کا بھی پتہ چلے گا کہ علماء نے محنت کتنی کی ہے. تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ وجہن کے لفظ سے کہ وجہ جو ہے مواجہت سے نکلا ہے, سامنا کرنا. تو بس اگر بال ہی بال ہیں اور بالوں سے سامنا کر رہا ہے, جلد نظر ہی نہیں آ رہی, تو جو چیز نظر نہیں آ رہی اس سے سامنا نہیں ہو رہا, اس سے سامنا نہیں ہو رہا, تو اس کو دھونا فرض نہیں ہے, بلکہ بال آگے آ گئے ہیں تو بالوں کا دھونا فرض ہے. اور جہاں جلد نظر آ رہی ہے تو جلد سے سامنا ہو رہا ہے, تو وہاں پر جلد کا دھونا ضروری ہے. لہٰذا جس کے بال بھووں کے بہت زیادہ گھنے ہوں کہ پیچھے کی جلد نظر نہ آتی ہو, تو اب کیا بالوں کو اسے ہٹا ہٹا کے پانی جلد تک پہنچانا لازم ہوگا؟ سامنا کس سے ہو رہا ہے؟ وجہن کیا بن رہا ہے؟ جو چیز سامنے ہے فرنٹ میں, اس نے پچھلی والی چیز کو چھپا دیا ہے. لہٰذا تو اسی سے آپ بارِ شریعت پڑھیں گے تو آپ کو مسئلہ یہ نظر آئے گا کہ جہاں بال گھنے ہوں وہاں بالوں کو دھونا فرض ہے, اور جہاں جلد نظر آ رہی ہو بال کم ہوں تو وہاں پر جلد کا دھونا فرض ہوتا ہے. تو جب ہم اس پورے ایریا پہ چاہے جلد نظر آ رہی ہو یا بال نظر آ رہے ہوں, اس پورے ایریا پر 2 قطرے پانی بہا لیں گے تو یہ ایک بار دھلنا کہلائے گا, اور 6 قطرے اگر پانی بہا لیے تو یہ 3 بار کی سنت بھی پوری ہو گئی. تو اس اعتبار سے ان 2-3 چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا ہوگا کہ اب مونچھیں ہیں, گھنی مونچھیں ہیں, تو کیا کریں؟ مونچھوں کی جلد تک پانی پہنچانا ضروری ہوگا؟ نہیں, کیونکہ اب بالوں کے ذریعے سے سامنا ہو رہا ہے. بالوں نے جلد کو چھپا لیا تو اب بالوں کو دھونا فرض ہے, جلد کو دھونا فرض نہیں ہے. لیکن مونچھیں نہیں ہیں یا بالکل باریک مونچھیں ہیں اور اندر کی جلد نظر آتی ہے, تو اب جلد کا دھونا فرض ہوگا, تبھی یہ فرض ادا ہوگا. فاغسلوا وجوہکم, تو جو مفعول بھی بن رہا ہے کہ جس چیز کے دھونے کا حکم دیا ہے اس کے دھونے پر عمل اسی صورت میں ممکن ہو سکے گا. اس